اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے دین سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں لوگوں نے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی یہ نبیوں کی پروفٹس کی جو چین ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین منتخب کیا تھا نا، وہ اسلام تھا۔ اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کر دی۔ اب مسلمانوں سے پہلے جو قومیں جن کو کتاب دی گئی وہ عیسائیوں کی صورت میں اور یہودیوں کی صورت میں موجود تھی، اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور دیگر جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر، وہ سب کی تعلیمات اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، اور ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا لوگوں کو کہ آپ نے مسلمان بننا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے عیسائیت نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ اپنی نسبت یہ کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف، دونوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ تو ان کی ایجاد ہے جو انہوں نے خود سے اختیار کر لیا۔ محترم بھائیو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بھی تعلیمات موجود تھیں تورات اور انجیل کی صورت میں، تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور اس دوران ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہوں گے کہ یہودیوں کا یہودیت کو اختیار کرنا اور اسی طرح عیسائیت کو اختیار کرنا نصرانیوں کا، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو ہمارے سامنے یہ چیز آشکار ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں اتنے گروہ اور اتنے فرقے موجود کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ تم نے مسلمان بننا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ساتھ کئی نسبتیں لگا لیتے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑا، تو وہ لوگ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کیوں کرنی پڑی، اور پھر ان کی بعثت کے بعد سابقہ جتنے ادیان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ قرار دے دی، یعنی اب وہ جو ان کی شریعتیں ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، وجہ میں بتانے لگا ہوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی، اور ان کی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن اللہ نے ہمیں جو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل کی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ جرم اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں نا، اس کو وہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان کی اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کے اندر غلو کا شکار ہو گئے۔ غلو کا شکار کیا معنی ہے؟ کہ اچھی نیت کی بنیاد پر دین کے اندر اپنی مرضی سے اضافہ ایڈیشن کر دینا۔ اس کی مثال سورۃ المائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر، اے نبی، آپ فرما دیں اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صرف حق بات ہی منسوب کرو اللہ کی طرف۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ وہ خدا ہے، ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ سورہ مائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔
معاذ اللہ، یعنی ان کا یہ عقیدہ تثلیث ہے جس میں وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک ہولی اسپرٹ ہے، یعنی ایک سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح تیسرا حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ 3 مل کر ایک بنتا ہے۔ اب ان کا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر تھا، لیکن اس محبت میں وہ حد سے آگے نکل گئے۔ دوسری طرف آپ یہودیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے معاذ اللہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور خود اپنے بارے میں ان کا کیا زعم ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ کو پڑھیے، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ غور کیجئے گا کتنی ان کی بدبختی کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی انبیاء پر، وہ تو صریحاً اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رہے، جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب کے ایک جیسے رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان پر ایمان، یہ سب میں مشترک رہے ہیں۔ ہاں جو شریعت ہے، جو تفصیلات ہیں دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، ان میں اختلاف آتا رہا ہے، اور آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ عقائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان لوگوں کے جو پہلے گزر چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے دین میں تبدیلیاں کی، کتابوں میں تبدیلیاں کی، ان کے جو احبار اور رہبان، ان کے جو عالم تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے اس کو یہ حلال سمجھتے، جس کو حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے۔ یعنی اللہ کا حکم اہمیت نہیں، بلکہ ان علماء کا، احبار و رہبان کا حکم اہمیت کا حامل۔ اچھا، ایک اور جو عیسائیوں نے ایک کام ایجاد کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ توفیق دے تو ہم پڑھیں قرآن مجید کی ان صورتوں کو جس میں اہل کتاب کے واقعات، بالخصوص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، ان کو آپ بالخصوص ذرا پڑھیں، اور اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی جن کا آج گٹھ جوڑ ہوا پڑا ہے، ان کی آپس میں دشمنیاں دیکھیں، اور انہوں نے کس طریقے سے انبیاء کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو کس طرح بدلا، اس کو ہم دیکھیں۔ تو عیسائیوں کی ایک جو انہوں نے نیا طریقہ خود سے اختیار کر دیا تھا، سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا۔ رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، بالکل گوشہ نشین ہو جانا۔ جس طرح بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، بالکل علیحدہ ایک حجرے میں یا ایک کمرے میں یا علیحدہ جگہ میں، نہ اس نے مسجد میں نمازوں کے لیے آنا ہے، نہ جو ہے اس نے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، حقوق العباد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں بس وہ جو ہے نا وہ اپنے طور پر علیحدہ ہو کر لوگوں سے سمجھ رہا ہے کہ میں بس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ایجاد کیا عیسائیوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتدعوها، انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر کوئی فرض نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو گوشہ نشینی کا تصور عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، آپ دیکھیے تو یہ سراسر نیک نیتی کی بنیاد پر تھا کہ ہم دنیا میں نکلتے ہیں تو ہم 100 طرح کے فطروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی تجارت کریں گے تو مال کے فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے، بیوی بچوں کے پاس جائیں گے، قلبی میلان ان کے ساتھ ہوگا، ہمارے جذبات ان سے وابستہ ہو جائیں گے، کہیں ہم اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کریں۔ یہ بظاہر نیک نیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیک نیتی کو قبول نہیں کیا، کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے، آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزار کر دکھائی، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے حقوق العباد بھی نبھائے ہیں، حقوق اللہ بھی نبھائے ہیں، اور آپ کے رول ماڈل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام جو محفوظ ہے وہ کس طرح محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اسلام کے اندر اس طرح کی چیزیں جو یہودی اور نصارہ اختیار کر چکے تھے پہلے وہ کام نہ کیے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ پڑھیے، آپ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری امت پر بھی سابقہ قوموں کی طرح وقت آئے گا، جو کام انہوں نے کیے وہی کام یہ کریں گے، حتیٰ کہ اس طرح آپس میں ان کی برابری ہوگی کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی جوتے کے 2 پاؤں ہیں نا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے 1 نمبر چھوٹا لیا ہو 1 نمبر بڑا لیا ہو، وہاں پر تو ہم چلنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال بہترین مثال سے بات کو سمجھایا، جس طرح
یہ جوتے دو آپس میں برابر ہوتے ہیں نا، اس طرح تم ان کے ساتھ برابری کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان بدکاری کرے گا تو تم بھی ایسا کام کرو گے، تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اچھا، یہ بات صحابہ کرام کے سامنے آئی نا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، لیکن آپ نے سمجھایا اور پیشین گوئی کی کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ اور پھر آپ صحابہ کرام نے یہ سن کر یہ نہیں کہا جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا جی فلاں فرقہ جو ہے وہ کس میں شامل ہے، فلاں گروہ کس میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، جس میں سے 72 کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، الا ملۃ واحدہ۔ اب قربان جائیے صحابہ کرام کی سوچ پر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول وہ 72 کون سے ہوں گے، پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون سا ہوگا۔ اصل مقصد یہی ہے نا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ایک کا سوال کیا، آپ نے بھی ایک جملے میں جواب دے دیا، ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ جو میرے اور میرے ساتھیوں میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس سے پتہ کیا چلا، ریشو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ایک طرف 72 اور ایک طرف ایک گروہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثریت کسی کام کے اندر اگر انوالو ہوتی ہے تو کبھی بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے۔ آپ کی اکثریت کر رہی ہے، کیا سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور بھائی غزوہ بدر کے اندر کتنے لوگ تھے مسلمان؟ 313، مد مقابل 1000۔ برحق کون تھا، کم تعداد یا قلیل تعداد، کثیر تعداد یا قلیل تعداد؟ غزوہ احد میں دیکھ لیں کہ کتنی تعداد تھی، وہ خیبر میں دیکھ لو، خندق میں دیکھ لو، اکثر جگہوں پر آپ کو یہی صورتحال۔ آج آپ معاشرے میں نگاہ دوڑا لیں، نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا بے نمازوں کی تعداد زیادہ ہے؟ آج آپ چیک کرتے جائیں کہاں کہاں پر، تو اکثریت میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں آپ اتھارٹی کیا چیز ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث، نبی کریم کا طریقہ، جس کی بھی بات اس کے مطابق ہے، چاہے وہ اکثریت ہے چاہے وہ اقلیت ہے، اس کی بات درست ہے۔ لیکن جسٹ یہ دیکھنا کہ چونکہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس لیے یہ کام تو غلط ہو نہیں سکتا، تو یہ بات کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں اس بات کی وضاحت کی کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، اور جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے، وہ اس کو نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ اسی گروہ کا شخص جو ہے وہ دجال کے خلاف بھی لڑنے والا ہوگا۔ تو بھائی یہ گروہ کون ہوگا؟ بتلا دیا نبی کریم نے صحیح بخاری کی حدیث میں، جس پر میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہوں گے، وہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے شب و روز، ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، ہم جن چیزوں کو ثواب سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ نے کیے ہیں؟ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ثواب کا کام نہیں ہے جو ہمیں حضور نے نہ بتایا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ بتائے کہ کیا کوئی ایسا کار ثواب ہے کہ جو ہمیں حضور نے نہ بتایا ہو۔ آپ ذرا ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس میں شمار کرتے چلے جائیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ نے چھوڑی۔ ایک ایک چیز میں آپ نے تعلیم دی، اس کے باوجود انسان اپنا کوئی طریقہ کرے اور سمجھے کہ یہ طریقہ بہتر ہو سکتا ہے، تو کسی کی بات کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک؟ وہ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی بات کی، کسی کی کوئی کہہ لے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر آپ کی بات کے بالمقابل آ رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چند ایک باتیں میں نے تمہیداً ذکر کی ہیں کہ دین کی حفاظت کیسے ہوئی۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر رسوم و رواج ہیں، خرافات ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں پھیل رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اکثریت اگرچہ غلط رستے کی طرف گامزن ہے، لیکن اس کے باوجود چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع، آپ کی سچی محبت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ کیونکہ محترم بھائیوں، انسانوں میں
جتنے بھی انسان آئے نا، آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں بھی بڑے بڑے نام گزرے ہیں، لیکن کیا کسی کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اہمیت اگر ہم نے دینی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دینی ہے۔ اور اس میں صرف یہ ایک مثال اپنے ذہن میں رکھیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، قربانی کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہنے لگے کہ میں نے تو اس وجہ سے کر لی ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلی قربانی میری ہو تاکہ بر وقت جو ہے وہ گوشت وغیرہ بن جائے، ہاں جی، جو تقسیم وغیرہ کرنا وہ بر وقت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ان کی نیت کیا تھی؟ بڑی اچھی نیت تھی، لیکن چونکہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تو بس ایک بکری کا گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں بکری کا گوشت تم استعمال کر رہے ہو، لیکن جو قربانی تمہاری طرف سے ادا ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سنت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے۔ تو دیکھیے کتنا اہم معاملہ، اس معاملے کے اندر بھی سنت کی اتباع کس قدر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب